لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں اسی وقت دل میں پیدا ہوگی جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں گے اور آپ کی عظمت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کریں گے۔ میری خواہش تو تھی کہ آج مکمل گفتگو میں 10:30 بجے سے لے کر ابھی تک یعنی کم و بیش 11:45 تک کرتا، لیکن چونکہ کل اصلاح معاشرہ کانفرنس میں میں نے بدنگاہی کے عذاب پر جو گفتگو کی تھی، تو بدنگاہی کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے متعلق صرف ایک ہی آیت پیش کر سکا اور باقی آیات پیش نہ کر سکا تھا، تو اصرار لوگوں کا زیادہ تھا کہ میں ان آیات پر گفتگو کروں، تو چونکہ آج ایک پروگرام عرس حضور مفتی اعظم ہند اور جشن امام احمد رضا کی نسبت سے ربالے علاقہ جو ہے وہاں پر تھا، تو یہ گفتگو وہاں الحمدللہ میں نے مکمل کی کہ نگاہوں کی حفاظت کا قرآنی دستور، اور اس گفتگو کے بعد ابھی ڈائریکٹ یہاں حاضر ہوا، اور آج میں نے چاہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں جس مقام کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو اور یہ تمہارے لیے زیادہ ہے۔ یہ سرکار سے کہا جا رہا ہے۔ من جو قرآن مقدس کی اس آیت میں آیا وہ بعضیت کا بیان کر رہا ہے، تبعیض کے لیے ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تہجد کسے کہتے ہیں۔ تہجد کے معنی جو ہے وہ نیند توڑنا ہے، ترک النوم۔ تو رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رات کے بعض حصے میں تہجد کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حصے کی بات کیوں کہی گئی؟ پوری رات کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا؟ تو چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے رات بھر عبادت کرتے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیام کبھی کبھی اتنا لمبا ہو جاتا حتی تورمت قدماں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم پر ورم آ جاتا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پھٹ جاتے۔ تو میرے کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ،
میرے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا، اور خاص طور پر جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زیادہ. ایک چیز ذہن میں رکھیں، نفل کے معنی ہوتا ہی زیادہ کے. نفل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کے. تو قرآن حضور سے کہہ رہا ہے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ امتی پر 5 وقت کی نماز فرض اور حضور پر 6 وقت کی نماز فرض ہے. تہجد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض، اور یہی وجہ ہے کہ امتی اگر تہجد چھوڑ دے تو قضا نہیں ہے، لیکن کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہجد رہ جاتی تو حضور اس کی قضا کیا کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے نافلۃ لک جو فرمایا کہ تمہارے لیے زیادہ ہے، تو یہ رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نماز کو زیادہ کیوں رکھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کے دل کا قرار ہی نماز تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکون ہی نماز میں ملا کرتا تھا، اسی لیے سرکار فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، اور کبھی کبھی تو مسلمانوں کی سچویشن دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ مسجد میں بھی ان کا دل نہیں لگتا، اور کبھی اگر پہلی دوسری صف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد نکلنا ہے اور پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں نہ رکتے ہیں، اس نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. جبکہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کی قباحت کو میں بیان کروں تو آدمی 40 سال تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کرے گا. یہ تو صرف طواف کے وقت آپ نمازی کے آگے سے گزر جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں بس. اور پھر سچویشن ایسی کہ نماز پڑھے تو جلدی سے بھاگنا ہے، نہ دعا کے اندر اللہ کی حمد نہ حضور پر درود. ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے فوراً وہ مسجد سے جانے لگے، تو سرکار نے فرمایا اچھا نہیں کیا تو نے جلدی کر کے. اگر تو نماز کے بعد تھوڑی دیر رک جاتا، اگر اللہ کی حمد بجا لاتا، مجھ پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. تو نماز جب ادا کر لو تو بھاگو نہیں، اللہ کی حمد بجا لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو. اور یہ بات یاد رکھیں، تہجد کی نماز اللہ اکبر اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے وہ گھر فرشتے اس طرح سے پہچان لیتے ہیں جس طریقے سے زمین پر انسان رہ کر چمکتے ہوئے تاروں کو آسمان پر دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی جس گھر میں تہجد پڑھی جاتی ہے اس گھر کے نور کو فرشتے دیکھ لیا کرتے ہیں.
اور گھر کا نور تو اپنی جگہ پر، حضور فرماتے ہیں رات کو جو تہجد پڑھتا ہے اس تہجد کا نور دن کو اس کے چہرے سے نمایاں ہو جایا کرتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ۔ تو ان کے آنے سے پہلے ایک صحابی کا معاملہ تھا، پہلے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کسی سبب سے بند کر دیا ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا ان کے جیسے مت بن جانا، جو پہلے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے اب نہیں پڑھتے۔ لیکن نام نہیں لیا حضرت عبداللہ کے سامنے ان کا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کا نام نہیں لیا، فلاں کہہ دیا سرکار نے۔ گویا میرے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ پردہ رکھنا ہی پسند کرتے ہیں، چھپانا ہی۔ آج تو پوزیشن یہ ہے کہ انتظار کرتے ہیں کہ کچھ بولے ہم اور پردہ چاک چاک کر دیں، انہیں یہ خبر نہیں کہ وہ خود کتنے مجرم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا اللہ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اسی لیے تو حکم ہے کہ مردے کو غسل وہ دے جو بہت زیادہ قریبی ہو، تاکہ اگر کوئی اس کے اندر خامی دیکھے تو کسی کو بتائے نہیں۔ ارے مردے کا عیب مت کھولو، یہاں زندوں کا کھولا جاتا ہے، بلکہ نہ ہو تو عیب تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی ملتا تو من گھڑت کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو بتا دیں، ہماری عزت بڑھ جائے گی، اس کی عزت کم ہو جائے گی۔ ارے جاہل، تیرے بتانے سے عزت کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ عزت دینے والا تو نہیں اللہ ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے۔ تو یہ بات یاد رکھے، بلکہ مجھے ایک آیت کی تفسیر یاد آ رہی ہے۔ رب قدیر نے فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، یعنی اللہ نے خود سے اپنے ذمہ لے لیا کہ وہ مومنوں کی مدد کرے گا۔ اب اس کی تفسیر میں حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی آبرو جا رہی ہے اور کوئی مسلمان اس کی آبرو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے جہنم سے بچا دے گا، اس طرح سے اس کی مدد فرمائے گا۔ وہ لوگ بڑے بیکار کے ہیں جن کا کام ہی عیب تلاش کرنا اور جن کا کام اپنی واہوائی کے لیے لوگوں کے سامنے دوسروں کے عیب کو بیان کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کا عیب کھول رہا ہے تو یقیناً وہ آپ کا بھی کسی اور کے سامنے کھولے گا، اس لیے الرٹ رہیں۔ خیر، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ نفل ہے، اور رات کی تاریکی کی عبادت میرے کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب رب قدیر نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا تو فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اپنی رات کو سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ ان کی شان ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔